بخاری صاحب، آپ کا صحافت سے اتنے لمبے عرصے کا تعلق رہا ہے، آپ پاکستان کی اور خطے کی سیاسی، معاشی، معاشرتی صورتحال پر بڑی دسترس رکھتے ہیں. آپ کو آپ کی خدمات کے اطراف میں ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے، پریزیڈنٹ پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ پر بات کرنے کے لیے شاید ہی کوئی آپ سے بہتر انسان ہو. تو پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس سفر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، یقینی طور پر مجھ سے بہتر لوگ ہیں جو اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، جیسے میں نے پہلے کہا، میں نے بھی پوری تاریخ کا مشاہدہ بھی کیا ہے، مطالعہ بھی کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک کا سفر اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہسٹری بہت چیکرڈ ہے. آدھی سے زیادہ عمر تو ہماری فوجی مارشل لاؤ میں گزری ہے جی. اور جو باقی آدھی عمر تھی جس میں سیاستدانوں کو موقع ملا، وہ آدھے راستے سے چلتے کیے گئے، گھر بھیج دیے گئے. تو اسٹیبلٹی، جس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہتے ہیں، وہ ہمارا ایک ایسا خواب ہے جو شرمندہ تعبیر اب تک مکمل طور پر نہیں ہو سکا. جی. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یس، یہ ہو سکتا ہے جب ہم ہر سطح کے اوپر ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں. ہم گروپوں میں تقسیم نہ ہوں، ہم دھڑوں میں بٹے نہیں، ہم ایک اکائی کے طور پہ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت، اپنی کمٹمنٹ کو ظاہر کریں، علاقائی تنظیموں میں نہ بٹیں، صوبائی عصبیت کا شکار نہ ہوں. یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو کسی قوم کو ایک زندہ اور یعنی کامیاب قوم بننے کے راستے کی رکاوٹیں ہیں. جی. میں ہمیشہ سے یہ دعا بھی کرتا رہا ہوں، میری خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو الز ہیں یہ سارے دور ہوں، ہم پاکستان کو ایک سٹیبل پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر دیکھیں، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کو پریکٹیکل شیپ دی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے. اصل میں جو پاکستان بنا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ لوگ ڈیڈیکیٹڈ پاکستانی تھے، وہ کمیٹڈ لوگ تھے. جی. اس کے بعد کی جو ہماری حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ ماشاء اللہ کی حکومتیں تھیں، چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں، ان میں جو ان کے ایڈوائزرز ہوتے تھے، جو ان کے ساتھ ہوتے تھے لوگ، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی تھی کہ وہ اس طرح کی ڈیلیوری نہیں کر سکتے. لیڈرشپ کا فقدان تھا قائد اعظم کے بعد. ایک تو یہ ہو گیا. جی. دوسرا یہ کہ سیکورٹی کے حوالے سے خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم مارکہ حق کو اتنا یعنی صحیح طور پہ گا رہے ہیں اور گانا چاہیے. سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنی اس تاریخ میں 4 جنگیں لڑی ہیں. جی. ایک 1948 کی تھی جو کشمیر کے حوالے سے ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 1965، اس کے بعد 1971 جس میں ہمیں وہاں کی مقامی سازش اور ہندوستان کی گھٹیا سازشوں کی وجہ سے تھوڑی سی ہزیمت اٹھانی پڑی، اور پھر 2025 بھی آپ کے سامنے ہے جو ہوا ہے. تو اگر میں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ ہی تاریخ میں ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے. جی. بخاری صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمیشہ سے ہماری جمہوری سفر جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار رہا ہے. کیا آپ آگے فیوچر میں جمہوریت کا کوئی برائٹ فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں، اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلے نا اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی، جی، جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ نرسریز ہیں جہاں سے فیوچر لیڈرشپ گروم ہوتی ہے. جب ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگا دی، باوجود چونکہ اسٹوڈنٹ یونینز نے بھی اس کو ابیوز کیا. جی، میں بہت سارے حوالے دینا چاہتا ہوں، میں اس پر نام لینا نہیں چاہتا ہوں. دوسرا، ایک سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے لوکل باڈیز کا. جو مقامی ادارے ہیں، جو لوکل باڈیز ہیں، وہ واقعتاً نرسریز ہوتی ہیں ٹو گرو اینڈ گروم فیوچر لیڈرشپ. جی. ہمارے ہاں تمام صوبوں نے کبھی ان کو ڈھنگ سے کام کرنے نہیں دیا ہے، اس لیے لوکل گورنمنٹ کے تو کہ الیکشن کسی بھی صوبے نے ان بلدیاتی اداروں کو وہ مالی اختیارات نہیں دیے ہیں جو آئین کے تحت ان کا حق ہے. کیونکہ کوئی بھی صوبہ پوسٹ آفس بننا نہیں چاہتا کہ فنڈز آئیں اور وہ کسی کے حوالے کر دیے جائیں. میں بے پناہ ایسی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. یہ جو بہت بڑے جمہوریت کے لمبردار بنتے ہیں پی ٹی آئی والے، ذرا پوچھیے ان سے، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے 2.5 سال تک الیکشن کرائے تھے بلدیاتی؟ جواب ہے نہیں. تو اس لیے یہ جو فنڈامنٹل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے پاکستان کی جمہوریت سٹرینتھن ہو سکتی ہے، اگر ہم انہیں کو قائم نہیں ہونے دیں گے، اگر ہم انہیں کو کام نہیں کرنے دیں گے، تو جمہوریت کیسے سٹرینتھن ہو سکتی ہے؟ بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجوکیشن کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے جمہوریت کو سٹرینتھن کرنے میں؟ ایبسلیوٹلی. اور اس اعتبار سے پاکستان بہت ہی بدقسمت ملک ہے. اس پوری ریجن میں ہمارا لٹریسی ریٹ سب سے کم ہے. جی. میں اگر آپ کو مثالیں دوں، سری لنکا از 97% لٹریسی ریٹ. بنگلہ دیش جو ہم سے علیحدہ ہوا تھا بہت عرصے کے بعد اور کم عرصہ ہوا ہے، 92%. کین یو امیجن؟ اور ہمارا کلیم کرتے ہیں ہم 40s میں اور ہے ہمارا 20s میں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. جی.
बुखार साहब, आप बड़े ही तवील अरसे तक जो है वो फॉरेन डेलीगेशंस के साथ आपने मुतअद्दिद तकरीबन सारे ममालिक का टूर भी किया है और आप जाते रहे हैं, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ी कमांड है। तो आपको क्या लगता है कि करंट फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या ठीक डायरेक्शन में जा रही है, और फिर पास्ट में जो हमारी हिस्ट्री रही है उससे अब की फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से कंपेयर करते हैं? देखिए, हमने ना जैसा मैंने कहा कि हमारी हिस्ट्री बहुत चेकर्ड रही है। हम इस खित्ते में हिंदुस्तान के हाथों, मतलब है जो हमारा ताल्लुकात एक बड़ी कुव्वत इस इलाके की जो है उसके साथ रही है। 4 जंगें लड़ी हैं हमने, और बैटल ऑफ वर्ड्स हमेशा जारी रही है, चाहे वो इंडस बेसिन ट्रीटी थी, चाहे वो शिमला एग्रीमेंट था, चाहे 4 मरतबा जो इनिशिएट किया गया था डायलॉग्स कि कश्मीर का मसला हल हो जाए। इन तमाम एतबार से अगर आप देखें तो मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मसला कश्मीर जो हिंदुस्तान लेके गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, और सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 रेजोल्यूशंस पास की थी, जो रेजोल्यूशंस एक काफ़ी अरसे तक डिस्कस नहीं होती, उनको एजेंडे से हटा दिया जाता है जी। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फतह है कि 70 सालों तक भी हमने ना सिर्फ उसको एजेंडे से हटने नहीं दिया है, बल्कि दुनिया के हर कैपिटल में जाके, चाहे वो कश्मीर कमेटी के ज़रिए था, चाहे वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के ज़रिए था, हमने कश्मीर की कॉज को, कश्मीर के इशू को ज़िंदा रखा है। बुखारी साहब, दूसरी बात ये कि इस हवाले से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नाम्स हैं। सर ज़फ़रुल्लाह खान से शुरू हो जाइए, आप तो आगा शाही तक आ जाइए, आगा शाही से रियाज खोखर, और अब जो हालिया लोग हैं।